रब से जुड़ने का सफ़र किस्त नंबर 24। नायला का रिश्ता आया है। शहरयार बहुत अच्छे और बड़े घर के लोग हैं। आज उसकी वालदा के चेहरे पर खुशी के आसार वाज़े थे। शहरयार अभी बुक स्टोर से घर आया ही था कि वालदा ने फ़ौरन से ये खुशखबरी सुनाई। वो वॉश बेसन से मुंह हाथ धो रहा था और साथ साथ माँ की बातें सुन रहा था। वो साथ वाली खाला सफ़िया है ना, वो लेकर आई थी लड़के की माँ को। बहुत बड़ी गाड़ी पर आए थे वो। हमारी तो तंगली थी, उन बेचारों ने नुक्कड़ पर गाड़ी खड़ी की थी। मुझे तो शर्मिंदगी के मारे जा रही थी, मगर मजाल है उस लड़के की माँ के माथे पर कोई शिकन हो। बड़ी खुश होकर मिली। नायला को भी बड़े प्यार से देख रही थी। उसकी वालदा जैसी खुशी में सारे दिन की रुदात सुनाई जा रही थी। शहरयार अब फ्रेश होकर माँ के साथ आ बैठा था। क्या काम करता है लड़का? किसी इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर है। माँ ने लफ्ज़ बहुत बड़ा पर जोर देते हुए खुशी से कहा, अम्मा इंश्योरेंस कंपनी? वो हैरान हुआ। हाँ तो और क्या, माशाल्लाह कितने लाख कमाता है महीने के। हमारी नायला तो ऐश करेगी। और तो और इकलौता बेटा है माँ बाप का। मुझे ऐसे फ़ख्र से बताने लगी। अम्मा क्या वो नमाज पढ़ता है? शहरयार ने संजीदगी से पूछा। लो, अब भला मैं ये पूछती उसकी माँ से। सब मुसलमान हैं बेटा, अब भला ये बातें पूछते हुए अच्छा लगता है बंदा? अम्मा आपने हमें बचपन से नमाज पढ़ना क्यों सिखाई? ताकि कल तुम्हारी आखिरत संवर जाए। तो क्या अपनी बेटी को ब्याहते वक्त नहीं देखेंगे कि वो बंदा अपनी आखिरत संवारने के लिए क्या कर रहा है? तू कैसी अजीब बातें करने लग गया है शहरयार। पहले तो तू ऐसा नहीं था। पता नहीं कहाँ किसके पास जाने लग गया है तू। उसकी माँ ने झुंझलाते हुए कहा। अम्मा कुछ गलत नहीं कर रहा मैं, आप तसल्ली रखें, बस गुमराही से निकलना चाह रहा हूँ। बहरहाल आप उस लड़के के दीन का पता करें, उस खाला से। उसकी जॉब से तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं। बंदा थोड़ा खाए, हलाल खाए। उसकी माँ ने हैरत से मुंह खोलते हुए उसकी तरफ देखा। शहरयार आज का ज़माना देखा है ना तूने, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अब अगर ऐसा रिश्ता मिला है तो इन हलाल हराम के चक्करों में क्यों पड़ने लग गया तू? अम्मा दुनिया में इन हराम कागज़ के टुकड़ों पर ऐश करने वाले कल अपने रब को क्या मुँह दिखाएंगे? शहरयार मेरा दिमाग ना ख़राब कर तू, जा यहाँ से। अल्लाह अल्लाह करके एक अच्छे घर का रिश्ता आया है, अब तू टांग मत अड़ाना इसमें। उसकी वालदा को अचानक से गुस्सा आ गया था। शहरयार हैरान रह गया कि उसकी माँ को आखिर हो क्या गया है। वो तो ऐसी नहीं थी। क्या माल वाकई ऐसा नशा रखता है कि इंसान को कब्र भूल जाए, हशर का दिन और उसका सख्त हिसाब भूल जाए? उसे याद था जब उसने माज को बताया था कि कभी कभार वो अपने कस्टमर से कैसे झूठ बोलकर ज़्यादा पैसे वसूल कर लिया करता था या किसी प्रोडक्ट का नुक्स फॉल्ट छुपा लेता था। उस पर माज ने चंद सवाल किए थे जिन्हें वो जब भी सोचता उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। शहरयार हमें अपने सारे माल का हिसाब देना है, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने अगर पूछ लिया कि मेरे बंदों को धोखा देकर माल कमाया था, तो क्या जवाब दोगे अल्लाह सुब्हान व तआला को? क्या इस माल के ज़रिए जहन्नुम की आग में फेंक दिया गया तो? क्या मौत का, कब्र का, अल्लाह सुब्हान व तआला को हिसाब देने का और जहन्नुम का डर काफ़ी नहीं कि इंसान हर तरह की बेईमानी और धोखाबाजी या हराम कमाई से बच जाए? मास के ये अल्फाज अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे।
نور کی باتوں نے اسے بہت متاثر کیا تھا، جیسے کسی نے انگلی پکڑ کر راستہ دکھا دیا ہو کہ وہ ہے منزل اور ادھر تم نے پہنچنا ہے۔ کیسے؟ وہ قرآن سکھائے گا۔ کبھی کبھی کسی کی کہیں ایک بات انسان میں نئی روح پھونک دیتی ہے، اس لیے اچھی بات کہنے اور سننے والے بننا چاہیے، کیا پتہ کب کام آ جائے۔ فاطمہ اب مکمل کوشش کرتی تھی کہ جو اسے عمل کی بات پتہ چلے وہ فوراً سے اس پر عمل کر لے۔ فرائض کی پابندی، نمازوں میں خشوع اور اخلاقیات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تہجد تو اس کا معمول بن گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے رب سے شیئر کیا کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا اس کا شوق بن گیا تھا، خصوصاً جب سے اس نے یہ آیت پڑھی تھی، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پانی تھی، ہر سنت پر عمل اسی نیت سے کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ سے محبت چاہیے۔ دنیا کی محبتوں کی حقیقت دیکھنے کے بعد ہی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ سکتا ہے۔ وہ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے گزرتے جا رہے تھے۔ مسز ریان نے فاطمہ کو زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ جب دیکھتی کہ بیٹی ہر بات مانتی ہے، پہلے کی بنسبت ان کا زیادہ خیال رکھنے لگی ہے، محبت اور ادب لہجے میں بڑھ گیا ہے، تو اس چیز نے ان کے دل کو فاطمہ کے لیے مزید نرم کر دیا تھا۔ مگر انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دین پر چلنے والوں کے رستوں پر محبت سے پہلے آزمائشوں کے کانٹے ہوا کرتے ہیں، جن پر انہیں استقامت سے چلنا ہوتا ہے، پھر ہی پھولوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین منزل جنت الفردوس ملا کرتی ہے۔ فاطمہ کی آزمائش بھی اس دن شروع ہوئی جب وہ سورۃ النور میں پردے کا حکم پڑھ کر عبایا خرید کر گھر لے آئی تھی۔ ماما، میں پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم۔ فاطمہ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب مزید کون سا پردہ رہتا ہے؟ اتنی بڑی چادر میں تو لڑکتی بڑکتی ہوئی تم اب کیا ٹینٹ میں بند ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ مسز ریان کو اچانک غصہ آیا تھا۔ انہوں نے فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے سخت ڈانٹ پلا دی تھی۔ ماما، یہ مکمل پردہ نہیں ہے، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے مکمل کوشش کے ساتھ نرم لہجے میں کہا۔ ہاں تو وہی پوچھ رہی ہوں، اور کون سا پردہ رہتا ہے تمہارا؟ ان کی اونچی آواز سن کر فاطمہ کا چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ کیا ہوا ماما؟ دیکھو اپنی بہن کے کام، اب اس نے پوری ملانی بننا ہے، پہلے چادر پہن کر ہمیں خاندان میں شرمندہ کرتی پھرتی ہے، اب اسے ٹینٹ پہننے کا شوق لگ گیا ہے۔ آر یو کریزی فاطمہ؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو فاطمہ؟ آج تک تم نے مما کو یا خاندان میں کسی کو دیکھا ہے ایسی حلیے میں؟ آئی ڈونٹ نو کہ اسے کیا کہتے ہیں، آئی تھنک اٹس برقع، رائٹ فاطمہ؟ لک فاطمہ، مما کو مزید پینک مت کرو، اس طرح کی فضول ضدیں چھوڑو، ہم مل کر تمہارے فیوچر کے متعلق کچھ بہتر سوچتے ہیں۔ سیف نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بھائی کیا آپ جانتے ہیں میرے فیوچر کے لیے بہترین کیا ہے؟ سیف نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، مجھے ایسے
اسے ویسے گزارنا ہے جیسے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے رب نے حکم دیا ہے۔ آپ کو بتاؤں ہمارا فیوچر کیا ہے؟ موت، اور اس کے بعد قیامت کا دن، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے کیے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے اس فیوچر سے، مجھے اس کو بدترین بنانے کے لیے ان سو کالڈ فضول ضدوں کو پورا کرنا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کون اس حلیے میں رہا ہے اور کون نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، I does not matter to me at all۔ پہلے لوگوں نے کون سے ایوارڈز دے دیے ہیں؟ کیا وہ میری قبر میں جائیں گے؟ کیا وہ میری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاطمہ کو معاف کر دے، اس نے ہماری خوشی کی خاطر پردہ نہیں کیا تھا؟ بتائیے، کیا آپ میری قبر میں میرے ساتھ لیٹیں گے؟ فاطمہ جذب کے عالم میں بولتی جا رہی تھی۔ سیف کے پاس بولنے کا کچھ نہیں تھا۔ فاطمہ، تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ ماں کے سامنے زبان چلاؤ گی، اب یہ سیکھ رہی ہو تم؟ ماما، میں بھیا کی بات کا جواب دے رہی ہوں، آپ کو برا لگا تو I am really sorry۔ فاطمہ نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے ماں کی طرف رخ کر کے جواب دیا، بہرحال آئندہ تم پردہ کرنے کا نام بھی نہیں لوگے، سمجھی تم؟ میں تمہاری وجہ سے مزید سفر نہیں کر سکتی، جاؤ اب اپنے کمرے میں۔ ماما، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سیف اور مسز ریان ماتھے پر شکن لیے ایک دوسرے کو تکتے ہی رہ گئے۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، ما احسن الجزاء، فی امان اللہ۔